سورۃ النساء کا جو بقیہ حصہ ہے اور پوری سورہ مائدہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدے کا ذکر فرمایا ہے اور جس کو حیات عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں آسمانی مذاہب کو ماننے والے طبقات کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ یہود ہے، نصارہ یعنی عیسائی ہے، اور امت مسلمہ ہے۔ یہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ان میں سے یہود اور نصارہ ان کا دور ختم ہو چکا ہے، اب وہ محرف ہے، قابل عمل نہیں۔ صرف اسلام قیامت تک اب چلے گا، لیکن تینوں مذاہب قیامت سے پہلے منتظر ہیں کسی کے آنے کے، تینوں، یہود بھی، نصارہ بھی اور مسلمان بھی، کہ قیامت سے پہلے کوئی آئے گا، اور سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار اس لیے کر رہے ہیں کہ تینوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آنے والے کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے، اور وہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آئے گا۔ اب فرق سمجھے کہ تینوں انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ یہود انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ دجال کا، اور اس کو مسیح دجال بھی کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک دجال نے آنا ہے، اور آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ دجال کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور ہم اس کی قیادت میں مل کر پوری دنیا کی بیخکنی کر دیں گے، اور پوری دنیا پر یہود کا نظام مسلط ہو جائے گا۔ عیسائی انتظار کر رہے ہیں اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور اس میں شک نہیں کہ آئیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو سولی دے دی گئی۔ اس لیے آپ دیکھیں، ہماری جو کرسچن برادری ہے، ان کا جو مقدس نشان وہ صلیب ہے، گلوں میں بھی پہنتے ہیں ان کے نوجوان وغیرہ۔ یہ یاد رکھیں، ایک مسلمان کے لیے اس کا پہننا حرام ہے، اس لیے کہ صلیب ان کے اس باطل عقیدے پر دلالت کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہے، اور وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہود ان کو سولی پر لٹکا چکے ہیں۔ تیسرا جو طبقہ ہے وہ امت مسلمہ کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن ہم قائل ہیں اس بات کے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پر ہیں اور زندہ ہے، اور ان پر ابھی تک اس دنیا میں موت آئی ہی نہیں۔ یہود نے ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکتے تھے، نہ ان کو سولی پہ لٹکا سکتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلا لی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے عقائد میں یہ بات ہے، عقیدے میں ہے، جس کو کہا جاتا ہے حیات عیسیٰ اور نزول عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام حیات بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت سے پہلے آسمان سے اترنا بھی ہے۔ وہ تشریف لائیں گے، اور حدیث پاک میں اس کی پوری تفصیل بتائی آپ علیہ السلام نے، کہ وہ آئیں گے اور میری امت کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ بھی موجود ہوں گے، اور وہ امامت کروائیں گے۔ پھر یہ حضرات مل کر جو ہے پوری دنیا سے یہود کا صفایا کریں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر سوائے دین اسلام کے اور کوئی بھی دین باقی نہیں ہوا۔
سب ختم ہو جائے. تو بہرحال یہ ہمارے عقائد میں سے ہے اور اللہ پاک نے سورۃ النساء کے آخر میں اس کا ذکر فرمایا. دوسری بات جو سورہ مائدہ میں ہے، اللہ پاک نے ذکر کیا ان چیزوں کا جو ہمارے مأکولات، کھانے پینے کی چیزیں، اس لیے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے کھانے اور پینے کا، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے اس کو دیا گیا رزق ہے، اور رزق کھا کر انسان کی زندگی چلتی ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس پیٹ بھرنے میں، اس رزق کے کھانے میں اللہ پاک نے انسان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ بھئی جو چیز ہاتھ آ گئی اس کو نگل لو، کھا لو. جیسے آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا کہ بھئی یہ ناپاک ہے، نجس ہے، گندا ہے، کیا ہے، بس جو چیز ہے وہ کھانی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا کیا آفتیں بلائیں آتی ہیں. لیکن یہ دین اسلام صاف ستھرا دین، کھانے پینے کی ہر ایسی چیز کہ جس کو کھانے سے انسان کے جسم کا نظام خراب ہو جائے اس کو منع کر دیا، اور ہر ایسی چیز جس کو کھانے سے انسان کی اخلاقی حالت تباہ ہو جائے اس کو بھی منع کر دیا. اس لیے خنزیر، سور حرام کر دیا گیا، مردار جانور حرام کر دیا. حالانکہ ایک گائے، بکرا، مرغا حلال ہے نا، لیکن اگر وہ خود مر جائے اس کو کھا سکتے ہیں دوست؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا. اور جو جانور ذبح نہیں ہو، اللہ کی شان دیکھیں، یہ چھری پھیرنا جانور پر اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس جانور کی رگوں سے اس کا فاسد اور گندا خون نکل جاتا ہے، اور جب جانور طبعی موت مر جائے تو وہ خون رگوں سے پورے جسم میں پھیل گیا. اس لیے اگر کوئی مردار جانور خدا نخواستہ کھا لے، یہ زہر اپنے جسم میں اتار رہا، اللہ پاک نے منع کیا. تو مردار حرام، خنزیر حرام، جانور کا خون حرام. اور اسی طریقے سے ایسی چیز جس کو اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا گیا، یہ بڑی سمجھنے کی بات. اس لیے کہ ذبیحہ صرف کس ذات کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا. اس لیے جانور پہ چھری چلائے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اگر کسی نے حلال جانور پہ چھری چلائی، گائے پر، بکری پر، دمبے پر، اونٹ پر، اور ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کے غیر کا نام لے لیا کہ جی میں فلاں کے لیے قربانی کر رہا ہوں، چاہے وہ فلاں کتنا ہی مقرب ہو، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن اگر اللہ کا غیر ہے، یاد رکھیں، تو وہ جانور اس ذبیحے کے باوجود بھی کیا رہے گا؟ مردار رہے گا، وہ حرام رہے گا. اس لیے اس امت کے حق میں غیر اللہ کے نام پر نامزد کی ہوئی ہر چیز یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی ہر چیز کو حرام کر دیا گیا. اس لیے جو علماء کہتے ہیں نا بھئی احتیاط کریں، ہر چیز نہیں کھائیں. لوگ الجھتے ہیں، لوگ ہم پہ ناراض ہوتے ہیں، کیوں وہ مسلمان نہیں ہے، کیوں وہ کوئی غلط چیز لے کے آیا ہے. مسئلہ اس کے مسلمان یا غلط چیز کا نہیں ہے، وہ بہت حلال چیز لے کے آیا، اس نے گرما گرم حلوہ بنایا، بریانی بنائی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس نیت سے آج کر رہا ہے. اس نے اپنی نیت میں اللہ پاک کی ذات کو اگر نکال دیا ہے تو یہ غیر اللہ کے نام پہ چیز ہو رہی ہے. اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوئی، پکائی گئی، بنائی گئی، تیار کی گئی، اس کو اللہ پاک نے اس امت پہ حرام کر دیا. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی واضح آیت ہے، ما احل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کے نام پر ذبح کر دی گئی، نامزد کر دی گئی، وہ اللہ پاک نے حرام کر دی. تیسری بات جو آج کے خلاصے میں سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے ہمارے ظاہری جسم کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کی ترتیب کو اور اس کی فضیلت اور اہمیت کو بھی بیان فرمایا. آپ اگر غور کریں، قرآن کریم کا سب سے زیادہ جو مخاطب ہے وہ ہمارا باطن ہے، اندر کی زندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی پاک صاف. اس لیے سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے تفصیل بتائی، جب نماز کے لیے اٹھنے لگو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے کو،
ہاتھوں کو, سر کو, پیروں کو اچھے طریقے سے دھو لو. 4 فرائض بتائے, اور 4 فرائض کس عمل میں؟ وضو میں. وضو میں 4 فرائض, وضو کا طریقہ بتایا. آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, اس سے بڑے درجے کی ناپاکی ہے کہ انسان جنبی ہو جائے, جنابت ہو جائے اس کو, پھر وضو سے بھی کام نہیں چلے گا, پھر کیا کرنا پڑے گا؟ غسل کرنا پڑے. فَطَّهَّرُوا, خوب پاکی حاصل کرنی پڑے, جسم میں بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہ جائے. اور اگر تیسری ایک صورت بتائی کہ انسان سفر میں ہے یا ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پانی ناپائید ہو جائے اور نماز کا وقت آ جائے, اس کا وضو نہیں ہے یا غسل کی حاجت ہے, تو پھر کیا کرے؟ اسی طرح کھڑا ہو جائے؟ نہیں. پھر بھی اس کو حکم دیا کہ جسم کے پاک کرنے کی ایک شکل بنائی جائے گی, حقیقت نہیں ہے وہ لیکن شکل ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیمم کہتے ہیں. بھائی پاک مٹی مل جائے, پاک پتھر مل جائے, جا کر اس میں 3 فرائض ہے. پہلے نیت کر لیں پاکی کی. نمبر 2, دونوں ہاتھ اس چیز پہ مار کے پورے چہرے پر پھیر دیں. نمبر 3, پھر دونوں ہاتھ اس پہ مار کے سیدھے ہاتھ کو کونی سمیت الٹے ہاتھ کو کونی سمیت. تیمم میں سر کا مسا نہیں, تیمم میں پیر نہیں, 3 فرائض ہے. تو دیکھیں کتنا صاف ستھرا دین ہے کہ انسان اپنے ظاہری جسم کو بھی, لباس کو بھی, جگہ کو بھی پاک صاف رکھنے کا اہتمام. چوتھی بات جو سورہ مائدہ میں ہے, اللہ پاک نے اس کائنات, اس زمین پر جو سب سے پہلا جرم ہوا, گناہ ہوا, اس کا تذکرہ فرمایا. اور سب سے پہلا جرم کون سا ہوا؟ وہ قتل کا ہوا. قتل. آدم علیہ السلام جو پوری انسانیت کے باپ ہیں, ان کے 2 بیٹے ہیں, ایک کا نام حابیل ہے, ایک کا نام قابیل ہے. مشہور واقعہ ہے. تو اس وقت ترتیب یہ تھی, ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے دوست, کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرتا تو ایک حمل سے 2 بچے ہوتے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. یہ جو ایک حمل کے 2 بچے ہوتے, یہ آپس میں سگے بہن بھائی کہلاتے تھے. ٹھیک ہے. اور کل بات آئی کہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. پھر جب اماں حوا کو دوسرا حمل ٹھہرتا تو پھر 2 بچے پیدا ہوتے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. وہ بھی آپس میں کیا ہوتے؟ بہن بھائی. لیکن یہ پہلے والوں کے حق میں بہن بھائی نہیں کہلاتے تھے. سمجھ گئے؟ پہلا حمل اور دوسرا حمل یہ آپس میں غیر اور اجنبی ہو جاتے, لہذا ان کا آپس میں نکاح ہوتا. پہلے والا لڑکا, دوسری والی لڑکی, پہلی والی لڑکی, دوسرا والا لڑکا. اس طرح یہ نظام چل رہا ہے. اب اللہ کی شان کے قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ ظاہری طور پہ خوبصورت تھی, اللہ پاک نے رکھی. حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ ظاہری شکل و صورت میں خوبصورت نہیں, لیکن ترتیب میں تو نکاح برعکس ہونا تھا. اب قابیل کے نکاح میں جو لڑکی آ رہی ہے اس کی شکل و صورت خوبصورت نہیں, حابیل والی کی خوبصورت ہے. اس بات نے قابیل کو ڈال دیا حسد میں. حسد میں اس لیے کہتے ہیں نا, دنیا کا سب سے, زمین کا پہلا گناہ حسد کی بنیاد پر ہوا. دنیا زمین کا, اور کائنات کا پہلا گناہ تکبر کی بنیاد پر شیطان نے کیا. اب حسد ہو گیا اندر کہ بھئی اس کی بیوی خوبصورت, میری بیوی بدصورت. تو اس حسد کی آگ نے اس کو کتنا آگے بڑھایا کہ بھئی یہ کیسے اس کے نکاح میں جائے. تو اپنے اس بھائی کو, حابیل کو قتل کرنے پر کیا ہو گیا؟ آمادہ ہو گیا کہ میں اس کو قتل کر ڈالوں. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ اس قتل کے باوجود بھی وہ بچی میرے نکاح میں نہیں آ سکتی, وہ تو میری بہن ہے. لیکن حسد کیا کہتا ہے اندر کہ مجھے نہیں تو اس کو بھی نہیں, وہ بھی محروم ہو جائے. تو اپنے اس بھائی کو, ایک ماں باپ کی اولاد کو قابیل نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا, قتل کر ڈالا. اب جب قتل کیا, اب شیطان پہلے کام کرواتا ہے پھر شرمندہ کرتا ہے. او اپنے بھائی کو مار دیا. اب نادم کیا, شرمندہ کیا. اب کیا کیا؟ اپنے بھائی کی لاش کو لے کر اپنے کندھے پر رکھ کر, سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے.
اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو کوئی انتقال ہوا نہیں، تدفین کا پتہ نہیں. تو اللہ پاک کی طرف سے کیا کہتے ہیں، ایک کوا آیا، ایک کوا آیا اور اس کے سامنے ایک مردہ کوا ہے. اس زندہ کوے نے اپنے چونچ مار مار کے زمین میں گڑھا بنایا اور اپنے اس ساتھی کوے کو اس میں دفن کیا، پھر اس میں مٹی ڈال دی. یعنی ایک کوے نے، ایک پرندے نے آ کر قابیل کو مردہ میت کے تدفین کا طریقہ سکھایا. اس کو اتنی شرمندگی ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ مجھ سے تو یہ کوا بہتر تھا کہ جس کو اپنے ہم جنس کے دفنانے کا طریقہ آتا تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں آتا تھا. اور پھر اپنے بھائی کو لے جا کے وہ پہاڑ کی چوٹی پر دفن کیا. ابھی ہمارا تھوڑا عرصہ پہلے شام کا سفر ہوا تو ہم نے یہ جگہ دیکھی دوستو، جس پہاڑ پہ قابیل نے اپنے بھائی کو مارا ہے، جبل قاسیون، وہاں بھی ہم گئے. اور پھر یہ 15 دن تک اپنے بھائی کی میت کو لے کے گھوما ہے، 15 دن تک. اور پھر بالکل شام کا بارڈر ہے جو اردن سے آ کے لگتا ہے، وہاں پہاڑ کی ایک بلند چوٹی پر جا کر، اب وہاں کی حکومت نے راستہ بنایا ہے، گاڑی تقریباً 20-25 منٹ پہاڑ پہ چلتی، اور اوپر سرے پر جا کر ایک لمبی قبر بنی ہوئی، اور وہ حضرت حابیل کی قبر ہے جہاں ان کو دفنایا گیا. وہاں جا کر اس نے اپنے بھائی کو دفنایا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حسد اتنی بدترین چیز ہے دوستوں، یہ انسان کو اندر سے جلاتی ہے، سلگاتی ہے، ایک احساس دلاتی ہے اور جرم کا ارتکاب کروا لیتی. 5ویں بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا 2 گناہوں کا، اور وہ 2 ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک نے خود مقرر فرمائی. ایک جرم وہ ہوتا ہے کہ جس کی سزا اللہ پاک دنیا کے حاکم کی ثوابدید پہ چھوڑ دیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں چور مسجد سے چپل چوری کر رہا ہے، ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ لیا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چپل چوری کرنے والے کو تو ہم کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان تو نہیں لے جائیں گے کہ بھئی وہاں جانا ہے. باہر گلی میں لے جا کے ایک 4-5 تھپڑ اس کو مار دیں گے، لاتے گھونسے مار دیں گے، بھگا دیں گے اس کو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کی سزا انسان کی عقل طے کرتی ہے. یہ میں نے ایک چھوٹی مثال دی، اس سے اوپر آ جائیں، تھوڑا اوپر آ جائیں گے. ایک جرم ایسا ہوگا کہ آپ اس کو پکڑ کے اپنے پولیس اسٹیشن تھانے میں لے جائیں گے، پولیس اس کو جو ہے عدالت کے حوالے کر دے گی، عدالت فیصلہ کرے گی اس کو 1 سال قید، 5 سال قید، کتنا جرمانہ. ایک جرم میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں وہ ہوتا ہے کہ جس کی سزا دنیا کے انسان طے نہیں کر سکتے، وہ اللہ پاک نے خود طے فرما دی. اور ان سزاؤں کو حدود کہا جاتا ہے، حد کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ 2 سزائیں جو یہاں ذکر ہوئی ہے ان میں ایک سارق ہے. سارق اس کو کہتے ہیں کہ جو اتنی قیمتی چیز چرا لے کہ جس کو واقعی لوگوں کی نظر میں قیمتی سمجھا جائے، وہ چور سارق ایک قیمتی چیز چرا لے. اب چپل چور تو ہے لیکن کوئی قیمتی چیز نہیں چرائی. ایک 10-5 کا نوٹ چرانے والا بھی چور ہے لیکن سارق کی شرعی تعریف میں نہیں آئے گا. سارق شرعی وہ ہے جو ایسی قیمتی چیز آپ کی چرا لے کہ جو واقعی قیمتی ہے. تو چور اگر چوری کر لے اور اس کی سزا چوری ثابت ہو جائے، شرط یہ، تو اسلامی حاکم کی عدالت کی ذمہ داری ہوگی کہ جرم ثابت ہونے کے بعد اس چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. یہ شرعی سزا ہے. اس کا ہاتھ کاٹا، اس نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی. جو ہاتھ نعمت تھی وہ غلط کام میں استعمال ہوا، ہاتھ کٹ جائے گا. اور ہاتھ ایسے نہیں کٹے گا کہ اندھیرے میں مجمع میں کاٹیں گے. چور کو ہزاروں کے مجمع کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیا. اب دیکھیں اسلامی سزاؤں میں حکمت کیا ہے. لوگ دیکھیں گے او بھائی آج اس کا ہاتھ کٹا، کل تو میرا کاٹ دیا جائے گا. ایک کو دیکھ کر ہزاروں توبہ کریں. یہ تو شرعی سزاؤں میں حکمت ہے. ہمارے ہاں جرم اور چوریاں اور یہ غلط کام ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ سزا ہے بھی تو پس پردہ ہے.
کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے، تو اس سے کوئی عبرت ہی حاصل نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا ذکر کیا ڈاکو کا۔ چور اور ڈاکو الگ الگ ہے۔ چور وہ ہے جو چوری چھپے کام کرے، ڈاکو وہ ہے جو آ کے سرعام کرے، ہتھیار نکالے اور کہے بھئی یہ مال نکال لو۔ یہ جو آج کل جو معاملات ہمارے ہاں چلتے ہیں، موبائل چھین لیا، گاڑی چھین لی، یہ سب جو ہے یہ کہلاتے ہیں قطاع الطریق۔ ڈاکو کو عربی میں قطاع الطریق کہا جاتا ہے، اور اس کا جرم چور سے کئی گنا بڑھ کر ہے، اس لیے اس کی سزا ہلکی نہیں ہے۔ ڈاکو اگر پکڑا گیا اور اس کا ڈاکہ ثابت ہو گیا جی ہاں کیا ہے، تو اس کو لا کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے، اس کو لٹکا دیں گے مجمع کے اندر زندہ، اور پھر لٹکانے کے بعد پھر جو حاکم ہوگا وہ ایک نیزہ لے کر اس کے پیٹ میں گھوم دے گا۔ اب بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، لیکن ایک معاشرے کو بگاڑنے والا، اس کی اصلاح کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے دوست۔ ایک ڈاکو کو گھوم دیا جائے گا، پورے شہر میں امن ہو جائے گا دوست، پورے شہر میں۔ اس لیے کہ ہر آدمی جب دیکھ لے گا کہ بھئی یہ انجام ہوتا ہے، اس لیے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک وقت میں سعودی عرب کے ایک قاضی القضات آئے تھے، قاضی القضات جو وہاں کے چیف جسٹس، ان سے پاکستان میں انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں جرائم کی شرح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل یعنی پوائنٹ سم تھنگ میں چلی گئی اس وقت کی بات، اور کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں جب جرم ہوتا ہے، چور ڈاکو یا اسمگلر یہ پکڑے جائیں، تو ہم ان کو مجمع میں سرعام چند دنوں میں سزا دیتے، اس کو دیکھ کر پورے ملک کو عبرت حاصل ہو جاتی، جرائم ختم ہو جائیں۔ چھٹی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا یمین، قسم کھا۔ چونکہ قسم کھانا اپنی زبان سے، اس میں انسان کسی بڑے کا سہارا لیتا ہے، اور سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی قسم میں انسان کہتا ہے بھائی اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قرآن پاک کی قسم، یہ بڑے سہارے۔ تو یہ سہارا انسان لے تو اس کو مذاق نہیں بنائے، اس لیے منع کیا بے وجہ کی قسمیں کھانے سے۔ لیکن اگر انسان بامر مجبوری کسی بات کی قسم کھا لے، جائز کام ہو تو قسم کھا سکتا ہے، اور وہ قسم منعقد ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کو پورا کرے۔ لیکن اگر کسی نے قسم کھائی اور پھر اس کو توڑ دیا، تو ایسی صورت میں اب اس کو قسم کا کفارہ دینا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ یا تو یہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کے لباس کا انتظام کرے، یا 3 روزے مسلسل رکھے۔ آپ سمجھئے؟ تینوں میں آپشن ہے، تینوں نہیں کرنے، یا یہ کر لے، یا یہ کر لے، یا یہ کر لے۔ جو بھی کر لے گا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ 7ویں اور آخری بات اللہ پاک نے ذکر فرمایا وصیت کا۔ اگر کسی کو یہ محسوس ہو جائے کہ بھئی طبیعت صحیح نہیں رہتی، یا آج کل کچھ کیفیات درست نہیں ہے، یا حالات اس طرح ہے، تو اس کو چاہیے کہ اہم معاملات میں وصیت کر جائے، تاکہ بعد میں مسائل نہ رہے، پریشانی نہ رہے۔ اور وصیت کی بھی ترتیب قرآن کریم نے بتائی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرے تو اپنی وصیت کو تحریری کرے، زبانی پر اکتفا نہ کرے۔ دوسرا، تحریری وصیت لکھنے کے بعد اس پہ 2 گواہ بنا دے، گواہ، اور وہ 2 گواہ اس پہ اپنے دستخط کر لیں، نام لکھ لیں۔ آج کل کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں آ گئی کہ اب مثال کے طور پہ اپنی تصویر بھی لگا دی، اس لیے کہ جعل سازی ہے، کوئی بھی سائن کر لیتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ میٹر بن جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ تو 2 گواہ اپنی وصیت پہ بنا کے وہ پھر کسی کے حوالے کر دی جائے۔ بعد میں کیا ہوگا کہ بعد والوں کے لیے کوئی مسائل نہیں بنے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔